صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت کبھی بھی بیوقوفی کر کے لداخ کی طرح پاکستان پر فوج کشی کر سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان جنگ کی بھرپور تیاری مکمل رکھے۔ اس کے ساتھ پاکستان کو آفینسو ڈپلومیسی اور چین کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں بھی کرنی چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی کونسل آن فارن ریلیشنز کی جانب سے لداخ میں چین بھارت تنازع اور اس تنازع کے کشمیر پر اثرات کے موضوع پر منعقدہ ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ویبینار کے دیگر پینلسٹ میں سینیٹر مشاہد حسین سید اور ایمبیسڈر مصطفیٰ کمال قاضی بھی شامل تھے۔ اس موقع پر چیئرمین KCFR اکرام سہگل، سیکریٹری جنرل کموڈور ریٹائرڈ سدید ملک اور ڈاکٹر ہما بقائی نے بھی اظہار خیال کیا۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا کہ بھارت کے اقدامات کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی۔ بھارت کبھی بھی بیوقوفی کر سکتا ہے اور اس نے یہ بیوقوفی کی بھی ہے۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ بھارت نے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جو کچھ کیا اور پھر جو اس کے ارادے تھے اس کی وجہ سے یہ ہونا ہی تھا۔ گزشتہ انتخابات میں ہی بھارتی وزیر اعظم مودی نے دھمکی دی تھی کہ ہم کشمیر اور لداخ میں قبضہ بڑھائیں گے۔ یہ بھارت اور پاکستان کے لیے براہ راست دھمکی تھی۔ چین نے اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ سردار مسعود خان نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کو چین کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کرنے ہوں گے۔ پاک چین مشترکہ جنگی مشقیں ہونی چاہیے۔ پاکستان اور چین ایک دوسرے کی قوت بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے دنیا بھر میں چین کے بہت سے دوست ہیں، اسی طرح پاکستان کو بھی اپنے دوست ممالک کی تعداد بڑھانی چاہیے۔ بھارت کو پتہ ہے کہ وہ چین سے نہیں لڑ سکتا، اس لیے وہ اپنا غصہ پاکستان پر نکال سکتا ہے۔ بھارت اگلے چند ماہ یا ستمبر میں یہ بیوقوفی کر سکتا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے علاوہ اپنے شہریوں کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین بھارت سے جنگ کبھی نہیں کرنا چاہتا۔ ٹرمپ کی چین اور ہندوستان کے درمیان مصالحت کی پیشکش غیر سنجیدہ تھی۔ یہ تو ایسی ہی پیشکش تھی جیسے چین امریکہ اور میکسیکو کے تنازع میں مصالحت کی پیشکش کرے۔ اگر چین کے ساتھ صورتحال بگڑی تو امریکہ کبھی بھی بھارت کو بچانے نہیں آ سکتا۔ سردار مسعود خان نے کہا کہ برہان وانی تحریک آزادی کشمیر کی ایک پہچان بن گیا ہے۔ سردار مسعود خان نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اب دنیا کا نیا ورلڈ آرڈر ہے۔ یہ موجودہ ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ویبینار کے دوسرے پینلسٹ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ چین سے پٹائی کے بعد بھارت نے ہمیں بھی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو افغان امن عمل جاری رکھنے کے لیے ابھی پاکستان کی ضرورت ہے، اس لیے وہ موجودہ حالات میں کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے پاکستان کی پوزیشن کمزور ہو اور یہ امن عمل متاثر ہو۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج حملے سمیت پاکستان میں دیگر دہشت گرد کارروائیوں میں راؤ ملوث ہے۔ ٹرمپ نے بھارت کو بھی صاف جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائبرڈ جنگ پہلے سے ہی جاری ہے، ہمیں اس کے لیے مزید بھی تیاری کرنا ہوگی۔ چیئرمین کراچی کونسل آن فارن ریلیشنز اکرام سہگل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قراقرم کے پہاڑوں پر وہ خود فلائنگ آپریشن کا حصہ رہے ہیں۔ یہ انتہائی اہم پوزیشن ہے۔ اکرام سہگل نے کہا کہ بھارت نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ پاک چین اقتصادی راہداری کو خراب کرے گا، تاہم پاکستان کو اب خود مضبوط ہو کر صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں روزانہ کشمیریوں کو شہید کر رہا ہے۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ کشمیریوں کی زندگیاں بھی انتہائی اہم ہیں۔ اب ہمیں دنیا کی توجہ اس جانب دلوانا ہوگی کہ کشمیریوں کی زندگیاں بھی اہم ہیں۔ ایمبیسڈر مصطفیٰ کمال قاضی نے کہا کہ بھارت کو دنیا میں کہیں سے سپورٹ نہیں ملی، امریکہ بھی اس کی طرف مزید نہیں جھک سکتا۔ قبل ازیں سیکریٹری جنرل KCFR کموڈور ریٹائرڈ سدید ملک نے ویبینار کا آغاز کیا اور پھر ڈاکٹر ہما بقائی کو کوارڈینیشن کی دعوت دی۔